تفصیل سے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب بات کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب آج یہاں پہ 2 منصوبوں کے افتتاح کے لیے تشریف لائے ہیں، جن کی لاگت 10 ارب روپے ہے۔ ایک ستیانہ روڈ جو فیصل آباد کو لنک کرے گی لاہور ملتان موٹر وے سے، اور آپ کا لاہور کا سفر جو اس وقت 2-2.25 گھنٹے کا ہے وہ کم ہو کے 1 گھنٹے پہ آ جائے گا۔ آپ کا وقت بچے گا، پیٹرول بچے گا، اور آپ کی زندگی اور ترقی کا پہیہ جو ہے وہ تیز ہوگا۔ دوسرا منصوبہ جو رنگ روڈ ہے فیصل آباد کی، وہ ہے اور جو اب مکمل ہونے کے قریب ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ صرف 10 ارب کا قصہ نہیں ہے، یا یہ کوئی 1 سال یا 14 ماہ کی بات نہیں، یہ ربع صدی کا قصہ ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 1997-98 میں جب میاں شہباز شریف کو آپ نے منتخب کیا اور آپ نے انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کیا، لیکن انہوں نے خادم پنجاب کے طور پہ کام کرنے کو اور اپنے آپ کو پنجاب کا خادم کہلانے میں جو ہے وہ عزت سمجھی۔ اور اس وقت فیصل آباد کا حال یہ تھا کہ فیصل آباد کے داخلی اور خارجی راستے نہ وہ فیصل آباد سے باہر جانے کے قابل تھے اور نہ کسی کے فیصل آباد آنے کے قابل تھے۔ میاں شہباز شریف نے سب سے پہلے ان 6 مین روڈز کو، سرگودا روڈ، شیخوپورہ روڈ، جڑا والا روڈ، یہ ستیانہ روڈ، سمندری روڈ، جنگ روڈ، اس منصوبے کا آغاز کیا اور اتنی دل لگی سے کیا۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ فیصل آباد کی پوری کریم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ ایک دن اسی پروجیکٹ کے اوپر بریفنگ کے لیے یہاں سے تمام پارلیمانی نمائندوں کو، ایم این اے، ایم پی ایز کو، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور دوسرے لوگوں کو بلایا گیا لاہور میں۔ وہ میٹنگ شام کو تھی، میٹنگ تھوڑا لیٹ ہو گئی اور طویل چلی۔ جب رات کوئی 11-12 بجے کا وقت ہوا تو بریفنگ کمپلیٹ ہوئی، تو میاں صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل جو ہے وہ آ کے موقع پہ جو آپ نے کہا ہے کام ہوا ہے میں دیکھوں گا، تو کل آپ 7 بجے کا ٹائم رکھ لیں۔ تو کمشنر صاحب کہنے لگے کہ سر اب 7 بجے تو شام کو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو میاں صاحب نے کہا نہیں، میں شام کی نہیں، میں صبح 7 بجے کی بات کر رہا ہوں۔ اس طرح سے میاں شہباز شریف نے فیصل آباد سے محبت کی ہے۔ فیصل آباد والوں، فیصل آباد میں آج آپ دوسری موٹر وے سے کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو M2 جو لاہور سے اسلام آباد موٹر وے ہے، اس کو بھی آپ کے علم میں ہے کہ اس کا افتتاح بھی جو ہے وہ میاں شہباز شریف نے کیا تھا۔ فیصل آباد میں ایکسپریس وے ہو، فلائی اوورز ہوں، بڑی سڑکوں کا وسیع کرنا ہو، یہ سارے وہ کام ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جو پچھلے 4 سال میں ہوا ہو، اور ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے کام کے اوپر تختی جو ہے وہ میاں شہباز شریف کے نام کی نہ لگی۔ اور یہی نہیں،
اگر آپ تعلیم کے میدان کی بھی بات کریں تو زرعی یونیورسٹی کے علاوہ وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہو، وہ خواتین کی مدینہ یونیورسٹی ہو، یا وہ پنجاب میڈیکل کالج یونیورسٹی ہو، یہ بھی وہ منصوبے ہیں جو کہ میاں شہباز شریف نے فیصل آباد کو دیے ہیں۔ ہیلتھ کے سیکٹر میں لے لیں، الائیڈ ہاسپٹل اور ڈی ایچ کے ہاسپٹل کی کیپیسٹی جو ہے، الائیڈ ہاسپٹل کی کیپیسٹی جب میاں شہباز شریف چیف منسٹر پنجاب تھے 3 گنا کی گئی باقاعدہ بیڈ ٹو بیڈ، اور ڈی ایچ کیو کو جو ہے وہ 2 گنا کیا گیا۔ اس کے علاوہ غلام محمد آباد ہاسپٹل، سمنا آباد ہاسپٹل، پیپلز کالونی ہاسپٹل، چلڈرن ہاسپٹل، ایف آئی سی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو دل کا ہاسپٹل ہے، یہ تمام ہسپتال جو ہیں یہ میاں شہباز شریف کا فیصل آباد کو تحفہ ہے۔ میں فیصل آباد کے میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں نے یہ صرف میگا پروجیکٹس کا ذکر کیا ہے، میں نے ان اربہا جو ہے وہ فنڈز کا اور ان منصوبوں کا جو دوسرے کاموں میں جو پارلیمنٹیرینز کے جو ہے وہ نشاندہی پہ خرچ ہوئے، میں نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ فیصل آباد سے اگر ان میگا پروجیکٹس کو نکال دیں تو پھر فیصل آباد میں بچتا کیا ہے؟ فیصل آباد پھر شہر نہیں، پھر ایک بہت بڑے گاؤں کا نمونہ دیتا ہے، جو کہ 1997 میں یہی کہا جاتا تھا۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ خدمت کا جو سفر ہے، یہ خدمت کی جو لگن ہے، یہ لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اثاثہ ہے۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں میاں نواز شریف نے مسلم لیگ کو اقتدار کی جو ہے وہ کوریڈور سے نکال کے، غلام گردشوں سے نکال کے مسلم لیگ کو ایک عام آدمی کی جماعت بنایا۔ مسلم لیگ کو وہ ایک عام ورکر کے پاس لے کے آئے، اور مسلم لیگ میں خدمت کا جو تصور ہے وہ میاں شہباز شریف نے نہ صرف کر کے دکھایا بلکہ اس کا لوہا پوری دنیا میں منوایا۔ چائنا تک کے لوگ جو ہے وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ میاں شہباز شریف نے جس لگن سے بجلی کے وہ کارخانے جنہوں نے بجلی کے بحران کو ختم کیا وہ لگائے، انہوں نے کہا کہ یہ کارخانے ہم تو 5-6 سال میں لگاتے ہیں، انہوں نے 3 سال میں جو ہے یہ کارخانے لگا کے اپنی قوم کو جو ہے وہ اندھیروں سے اجالوں میں لے آئے۔ انہوں نے پھر وہ پنجاب سپیڈ کا ایک نام جو اب تک جو ہے وہ بڑا چل رہا ہے، وہ انہوں نے یہ نام انہوں نے دیا تھا۔ تو میں آپ سے کوئی گلہ نہیں، میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ سیاست اور خدمت کا یہ امتزاج جو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے، اس کے بعد وہ سازش جو ہمارے خلاف ہوئی اور جس کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کیا گیا، میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا، 2018 کا الیکشن چرایا گیا، اور اس کے بعد اس ملک پہ ایک ایسے فتنے کو مسلط کیا گیا جس نے 4 سال میں اس ملک کی بربادی کر دی، جس نے 4 سال میں اس ملک میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا۔ میں پاکستان کی بات آپ کے سامنے نہیں کرتا، آپ مجھے فیصل آباد کی بات بتا دیں۔ میں نے یہاں پہ مختصر وقت میں جو ہے وہ درجن بھر منصوبوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے۔ کوئی اٹھے اور مجھے بتائے کہ ان 4 سالوں میں کوئی ایک پروجیکٹ، کوئی ایک سڑک، کوئی ایک منصوبہ جو ہے وہ فیصل آباد میں جو ہے وہ
انہوں نے جو ہے وہ زیر تعمیر لایا ہو. بنانا تو بہت دور کی بات ہے، مکمل کرنا دور کی بات ہے. اس کا سنگ بنیاد ہی رکھا ہو. ماں سوائے اس کے کہ FIC میں جو ہے وہ جو تختی ہمارے نام کی لگی ہوئی تھی اسے اتار کے جو ہے وہ اپنے نام کی تختی لگا دی. تو میرے بھائیوں، میں آپ سے آخر میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت اور میاں شہباز شریف کی عوامی خدمت کی بنیاد پہ نہ صرف پاکستان کو ترقی دی ہے، نہ صرف پاکستان کو وہ آگے لے کے بڑھے ہیں. پاکستان میں کوئی آپ موٹر ویز کا ذکر کریں یا میٹروز کا، آپ ہاسپٹلز کا ذکر کریں یا ہائی ویز کا، آپ ہاسپٹلز کے ساتھ آپ ایئرپورٹس کی بات کریں یا آپ کسی اور بڑے منصوبوں کی بات کریں، ہر جگہ پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی حکومت اور ان کے قائدین کا جو ہے وہ آپ کو نام ملے گا. پاکستان کو ترقی دینے اور پاکستان کو آگے بڑھانے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا اور مسلم لیگ کا جو ہے وہ بنیادی رول ہے. اور ہر وہ بحران، خواہ وہ دہشت گردی کا بحران ہو، جب کہا جاتا تھا کہ دہشت گرد سوات آ گئے ہیں تو بس اب اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، جب لوڈ شیڈنگ کا بحران جو 20 گھنٹے تھا، جب انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا اور پوری قوم فکر مند تھی، پوری قوم یہ سوچ رہی تھی کہ یہ انڈیا جو ایٹمی قوت بن گیا ہے یہ اب ہمارا کیا حشر کرے گا، اور پاکستان کی عزت اور غیرت کا یہ تقاضا تھا کہ پاکستان ایٹمی قوت بنے، پاکستان ایٹمی دھماکے کرے، اور پوری دنیا اور امریکہ کا صدر 5 فون کر رہا تھا کہ خبردار، اگر آپ نے ایٹمی دھماکے کیے، دنیا کسی مسلمان قوت کو ایٹمی قوت نہیں دیکھنا چاہتی، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. اس کے 5 ٹیلی فونوں کے جواب میں اگر کسی قائد نے، اگر کسی لیڈر نے قوم کی غیرت پہ آواز دی اور قوم کی عزت کو دوبالا کیا تو وہ میاں نواز شریف ہے، جس نے 5 ٹیلی فونوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنایا. پاکستان مسلم لیگ پاکستان سنیں پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کو ہر بحران سے نکالا ہے. پاکستان آج بھی بحران میں ہے. پاکستان ڈیفالٹ سے تو بچا لیا گیا ہے، جس طرح سے میرے بھائی اسد محمود صاحب نے بات کی ہے، اور میں یہ بھی بات آن ریکارڈ کہتا چلوں کہ حضرت مولانا فضل الرحمان کا ہمیشہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ رہا ہے. ہم ان کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے ہر مشکل وقت میں جو ہے وہ پاکستان کی خدمت کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اور میاں نواز شریف کا ساتھ دیا ہے. تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ملک کو اس مشکل سے تو بچا لیا گیا ہے کہ جس کنویں میں یہ فتنہ، یہ ناسور
جو پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ داخل کر دیا گیا تھا، یہ پاکستان کی سیاست میں ایک ناسور ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، میں اپنے مخالفین کے ساتھ بات کرنے سے پہلے بہتر ہے مر جاؤں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے کوئی ملک چل سکتا ہے؟ اس طرح سے کسی ملک کی سیاست جو ہے وہ چل سکتی ہے؟ 25 مئی سے 26 نومبر تک اور 26 نومبر سے 9 مئی تک اس نے کیا سیاست کی ہے اس ملک میں؟ میں چھوڑوں گا نہیں، میں مار دوں گا، میں گھراؤ کروں گا، میں آ رہا ہوں، میں بھاگنے نہیں دوں گا، میں جانے نہیں دوں گا، یہ سیاست کی ہے اس نے۔ وہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہو، اور سیاسی عدم استحکام پیدا ہو تاکہ معاشی استحکام نہ آ سکے، اور میاں شہباز شریف جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جو ہے وہ معاشی طور پہ لے کے آگے نہ بڑھ سکے، یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، اس ملک کے غریب جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں، یہ ملک برباد ہو جائے، یہ سیاست کی ہے اس نے 9 مئی تک۔ اور پھر 9 مئی کو جو اس نے کیا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بھئی جو جرائم آپ نے کیے ہیں، جس طرح سے آپ نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے، جس طرح سے تم نے وہاں پہ ان ناموں کے اوپر جو پاک نام ہے ہمارے ایمان کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق، جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اس ملک کے لیے قربان کی ہیں، ان کے ناموں کے اوپر آپ ڈنڈے برسائیں، انہیں جوتے برسائیں، ان کے جو ہے وہ مجسمے ان کو آپ آگ لگائیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی کیونکہ الیکشن ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے کہ ایک آدمی جرم کرے، قومی جرم کرے، قوم کے دفاع کے اوپر حملہ آور ہو، قوم کی عزت، قوم کے شہداء پہ حملہ آور ہو، اور بعد میں کہے کہ کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا ہے لہذا اس لیے مجھے پکڑا نہ جائے، مجھے کچھ کہا نہ جائے، میرے خلاف کو کیس نہ بنایا جائے۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے۔ جو انہوں نے کیا ہے اس کی سزا جو ہے وہ ان کو ملے گی۔ اور آخری بات میرے فیصل آباد کے دوستوں، بھائیوں، آخری بات، پاکستان جب بھی کسی بحران میں مبتلا ہوا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو سرخرو کیا ہے۔ آج بھی پاکستان مشکلات میں ہے، پاکستان بحران میں ہے۔ میاں شہباز شریف کی قیادت میں ان مشکلات کے باوجود آپ یقین کریں کہ اگر وقت ہو یا ہوگا، اب الیکشن میں آپ سے ہر گلی محلے علاقے میں باتیں ہوں گی، آپ یقین کریں کہ یہ 14 ماہ کی حکومت جو ہے یہ کوئی پلس راز سے کم نہیں تھی۔ یہ اتنی مشکل حکومت تھی کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ میاں شہباز شریف جیسا آدمی جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی آدمی جو ہے یہ ٹائم پورا کر سکتا تھا۔ یہ انہوں نے اپنی طبیعت اور اپنی زندگی، پوری زندگی میں جو ان کا خاصہ رہا، جو ان کا ایک جو ہے وہ ان کی سوچ رہی، اور جو جس طرح سے انہوں نے کام کیا، میں نہیں سمجھتا کہ اتنی لچک اور اتنا بیلنس اور اتنی اکاموڈیشن جو ہے وہ کسی آدمی کی طبیعت میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جو یہ 14 ماہ میں جو ملک کی خدمت ہو سکی، ملک کو جس تباہی سے انہوں نے بچایا ہے، اب اس بحران سے اگر نکلنا ہے، اگر سرخرو ہونا ہے، تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کی قیادت پہ آپ نے یقین رکھنا ہے اور ان کو جو ہے وہ کامیاب کرنا ہے۔ شیر کامیاب ہوگا تو پاکستان اس بحران سے نکلے گا اور پاکستان جو ہے وہ سرخرو ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد۔